تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ برا انجام ہوگا برے اعمال کا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی فریاد کا ذکر کیا ہے کہ 950 سال تبلیغ کرنے کے بعد اللہ سے فریاد کی تو اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے کیسے مدد کی، حضرت نوح علیہ السلام کی ہم نے کیسے مدد کی، حضرت موسیٰ اور ہارون کی ہم نے کیسے مدد کی، وہ واقعہ۔ اس کے بعد حضرت الیاس کی ہم نے کیسے مدد کی۔ حضرت الیاس یہ بھی اللہ کے ایک بڑے پیغمبر تھے، اور یہ پیغمبر گزرے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد۔ جیسا کہ عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی حکومت تھی، 40 سال داؤد علیہ السلام نے حکومت کی ہے، ان کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام حکمران بنے، 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ہر چیز ان کی حکومت میں ان کے ماتحت تھی، جن بھی، انسان بھی، پرندے بھی، سب کچھ۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا جو ہے نا وہ اس نے حکومت سنبھالی تھی، لیکن وہ بیٹا اتنا قابل نہیں تھا ان کا بیٹا جو تھا، اور وہ تھوڑے ہی عرصے بعد اختلاف پیدا ہوا اور جو ملک تھا 2 حصوں میں بٹ گیا۔ آدھا ملک جس طرح سمجھ لیں پاکستان بنگلہ دیش 2 ملک بن گئے، تو آدھا ملک، ایک ملک کا نام انہوں نے رکھ دیا اسرائیل، اور ایک ملک کا نام انہوں نے رکھ دیا یہودا۔ تو اسرائیل اور یہودا یہ 2 ملک بن گئے۔ تو جو اسرائیل تھا اس وقت، یہی جو ابھی بھی اسرائیل بنا ہوا ہے، یہی ایریا تھا، یہی علاقہ تھا، اسی نام پہ انہوں نے ابھی بنایا دوبارہ۔ اسرائیل جو ملک تھا اس وقت، اس کے اندر جو اس کا جو بادشاہ تھا جو اس وقت بنا تھا، مسلمان تھا، لیکن اس نے ایک مشرک لڑکی سے شادی کر دی۔ تو مشرک لڑکی سے شادی کرنے سے جو ہے اس کے اندر وہ شرک والی چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئی۔ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی کسی کے عشق میں یعنی عشق مجازی میں مبتلا ہو کر جب شادی اس قسم کرتا ہے تو وہ پھر الٹی سیدھی حرکتیں اس کی مانتا ہے، پھر ظاہر ہر فرمائش مانتا ہے، یہ تو ہوتا ہے اس طرح۔ اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کو دنیا کفر کی طاقتوں نے کئی مرتبہ اس طرح ہمارے حکمرانوں کے ساتھ اس طرح کیا کہ اپنی لڑکیاں ان کو شادیوں میں دے کر ان کو خراب کیا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ وہ جب مشرک لڑکی کے ساتھ شادی کر لی تو اس نے پھر اپنا اس پورے ملک کے اندر شرک والے کام شروع کر دیے۔ جیسے دیکھیں عمران خان نے پتہ نہیں شاید ساری زندگی کبھی قبر کو سجدہ نہیں کیا ہوگا، لیکن جب ایک ایسی عورت سے کیا کہ جو اس چیز کو اچھا سمجھتی تھی، اس کے نزدیک یہ اچھا کام ہے کہ کسی جا کر ادھر سر ٹیکنا قبر کے سامنے جا کر شادی کی، تو عمران خان نے بھی وہی کام کر دیا۔ تو یہ چیز بڑی ہوتی ہے۔ تو اس وقت کے حکمران کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ وہ عورت مشرکہ تھی، تو اس نے آہستہ 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 اس کو بادشاہ کو شرک پہ لگاتے 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 وہاں پر ایک بت لا کر رکھ دیا، بال۔ اب دیکھیں کہ مسلمان حکومت ہے، مسلمان وہاں پر رہتے ہیں، اور بادشاہ نے آ کر بت رکھ دیا، لوگوں نے بت کی پوجا شروع کر دی۔ ظاہر ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، کوئی 20 سال بعد 50 سال بعد ایک ایسا وقت آیا کہ سارا ملک ہی مشرک بن گیا، ساری آبادی ہی شرک کرنا شروع ہوگی اور بت کے سامنے جو ہے جھکنا شروع ہوگی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا وہاں پر۔ الیاس علیہ السلام نے بڑی تبلیغ کی، بڑا سمجھایا بادشاہ کو، بادشاہ نہیں مانا۔ تو پھر وہی ہوا جیسا کہ اللہ کا قانون ہے، قحط آ گیا۔ جب قحط آیا 3 سال بارشیں بند ہو گئیں، اتنے حالات خراب ہو گئے کہ بالکل بادشاہ نے گھٹنے ٹیک دیے، ہر چیز بند ہو گئی، فصلیں ختم۔ تو کسی نے بادشاہ کو بتایا کہ وہ جو ایک بزرگ آتے ہوتے ہیں آپ کے پاس، آپ کو آ کے تبلیغ کرتے تھے، یہ شاید ان کی وجہ سے، ان سے آپ دعا کروائیں جا کر۔ تو ڈھونڈنا شروع کیا بادشاہ نے کہ وہ بزرگ کدھر ہیں، وہ جو ہمیں تبلیغ کرتے تھے۔ بتایا گیا کہ وہ کہیں اور چلے گئے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہیں مل گئے وہ الیاس علیہ السلام۔ بلایا ان کو اور بادشاہ نے کہا کہ آپ دعا کریں، میں جو ہے نا آئندہ بھائی سب کچھ ختم کرتا ہوں، یہ بت بھی ختم کرتا ہوں۔ تو الیاس علیہ السلام نے کہا کہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں نا، ان کو سب کو قتل کریں آپ، اور ان سب کو ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں بت پرست جو تھے، جو بڑے بڑے تھے اس قسم کے، ان کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فوراً اسی وقت بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو گیا۔ لیکن بادشاہ بعد میں مکر گیا اپنے اس کام سے۔ بہرحال اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس بادشاہ کی بیوی نے حضرت الیاس علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور اس طرح حضرت الیاس علیہ السلام وہاں سے پھر کہیں روپوش ہو گئے۔ اس کا سارا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ الیاس جو تھے ہمارے بڑے ہی زبردست بندے تھے، اور وہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اتدعون بالا، کیا تم بال بت کو پکارتے ہو، وتذرون احسن الخالقین، اللہ کو چھوڑ کر بت کے پیچھے لگ گئے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، اللہ تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد کا رب ہے۔ فکذبوہ فانہم لمحضرون الا عباد اللہ المخلصین۔ بہرحال حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال جواب